اللہ کرے کہ اللہ اس کی عظمت عطا فرما دے میرے عزیزوں۔ آج ہمارے دلوں میں دین کی عظمت نہیں، اللہ کے رسول کی عظمت نہیں رہی ہے، اس لیے کہ دل ہمارا مر چکا ہے۔ یہ مقدس مہینہ ہمارے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے، یہ مقدس مہینہ ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، یہ مقدس مہینہ ہمارے گناہوں کو جلانے کے لیے آیا ہے۔ رمضان کا مطلب یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ لیکن اللہ کرے میرے عزیزوں، اللہ ہمیں توفیق دے دے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ میرے عزیزوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پاکیزہ مہینہ عطا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے عزیزوں جو ہے ایسا پاکیزہ مہینہ عطا فرمایا کہ اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ، آدھا گھنٹہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 گنا زیادہ بھاؤ عطا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے میرے عزیزوں جو ہے کتابوں کے اندر کتنی پیاری بات لکھی ہے۔ اللہ کرے اللہ ہمیں سب سے پہلے عمل کرنے کی، پھر آپ کو بھی سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء نے فرمایا کہ تم رمضان کے بعد جو نفل پڑھو گے تو پورا 11 مہینہ پابندی سے پڑھو نفل۔ جیسے جو ہے اللہ کے بہت سارے بندے پڑھتے ہیں جو نفل کا وقت ہے، عصر میں جو ہے وقت ہے نفل کا، اگر عصر میں اگر نہیں ہے نفل کا وقت، جس وقت بھی نفل کا وقت ہے تو انسان جو ہے مغرب ہو عشاء ہو، فرمایا کہ جو ہے نفل پورا 11 مہینے ہم نے پڑھا، اور اس سے پہلے ہم نے کئی سالوں سے نفل پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھو وہ نفل کا درجہ نفل میں ہی رہے گا۔ کیا رہے گا بولو؟ نفل کا درجہ نفل میں ہی رہے گا۔ لیکن کان کھول کر سن لو میرے بھائیو، اللہ کرے اللہ اس مقدس مہینے کی عظمت عطا فرما دے، تاکہ میرے بھائیو اس مقدس مہینے میں نیکی کمانے کا سیزن ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے کام کو آگے پیچھے کر لیں، اور اس ایک ایک لمحہ کو میرے عزیزو جو ہے صحیح سے گزار لیں، کہ پوری آپ نے جو ہے زندگی سے نفل نماز پڑھ رہے ہو تو وہ نفل ہی رہے گا، وہ سنت جو آپ نے پڑھا ہے وہ سنت ہی رہے گا۔ لیکن یاد رکھو یہ ایسا مقدس مہینہ ہے، یہ ایسا پاکیزہ مہینہ ہے کہ جب اس مقدس مہینے میں داخل ہو جاتے ہو اور رمضان شروع ہو جاتا ہے تو آپ ایک نفل پڑھتے ہو، اس نفل کو اللہ فرض کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ایسا مقدس مہینہ ہے، ایسا پاکیزہ مہینہ، سوچو میرے بھائیو۔ لیکن ہم تو کبھی سوچتے نہیں ہیں، کبھی ہم اپنے گریبان میں جھانکتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم تو دین سے دور ہو گئے ہیں، دین سے لاپرواہ ہو چکے ہیں۔ ہمیں تو بس دنیا کی میرے عزیزو ہم نے رٹ لگا رکھا ہے، لیکن کبھی ہم نے گریبان میں نہیں جھانکا، کبھی تنہائی میں نہیں دیکھا کہ جس دن ہم چلے جائیں گے تو کیا یہ دنیا ہمارے ساتھ جانے والی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ہمیں شب قدر جیسی رات عطا فرما دیتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ہمیں شب برات جیسی رات عطا فرما دیتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کا مقدس مہینہ عطا فرما دیتا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جمعہ کی گھڑی عطا فرما دیتا ہے کہ میرا بندہ جب دعائیں مانگے گا میں اس کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ایسی محبت فرماتا ہے، لیکن ہم میرے عزیز و دنیا میں ایسے مشغول ہو جائے۔ اللہ کرے کہ روزانہ ہمیں صبح سے شام تک کچھ ایسے موقع مل جائے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں۔ جب خالی ہو نا، اپنے دھندے میں بیٹھے ہو تو سوچو، گھر میں آ کر بیٹھے ہو تو سوچو میرا آخر کیا بننے والا ہے جب میں اس دنیا سے جانے لگوں۔ کیا یہ گھر میرے ساتھ قبر میں آنے والا ہے؟ کیا یہ میرا کاروبار میرے ساتھ آنے والا ہے کہ جس طرح میں ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ آیا تھا مجھے اسی طرح خالی ہاتھ جانا پڑے گا؟ لیکن اللہ کرے اللہ میرے دل میں وہ بات کو ڈال دے میرے بھائی۔ کب اللہ ہمیں ہدایت دے گا، اور کب ہم سنیں گے میرے بھائیوں، اور کب ہم سدھریں گے میرے بھائیوں کہ ہم جو ہے دنیا کر لوگ جو ہے ہمیں کہتے ہیں کہ روزانہ کم سے کم جو ہے تم اللہ کا ذکر کرو تمہارا دل زندہ ہوگا، لیکن ہم دنیا کرتے، گھر سے باہر ہیں تو دنیا، گھر پہ آئے ہیں تو دنیا، بیوی سے تذکرہ ہو رہا ہے تو دنیا کا، بچوں سے تذکرہ ہو رہا ہے تو دنیا کا، ہر وقت یہ دنیا کی تصویر پڑھتے اللہ والے فرماتے اس کا دل مر چکا ہے، دل سیاہ ہو چکا ہے۔ کیا ہوگا ہمارا؟ تو پھر دین کے بعد کہاں سے آنے والی ہے؟ تو یہ مقدس مہینہ ہمارے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے۔
اللہ 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ اللہ اپنے بندوں کو ایسا عطا فرما دیتا ہے کہ جب اس مقدس مہینے میں یہ بندہ احترام کرتا ہے، اس مہینے کی قدر کرتا ہے، اس مہینے کی عظمت کرتا ہے، خدا کی قسم میرے بھائیوں، اس مقدس مہینے کے برکت سے جب تم نماز کا اہتمام کرو گے، جب تم روزے کا اہتمام کرو گے، جب تم نوافل کا اہتمام کرو گے، جب تم تراویح کا اہتمام کرو گے، خدا کی قسم میرے بھائیوں، اس مقدس مہینے میں اللہ کی ایسی رحمت اترتی ہے، ایسی برکت آتی ہے۔ اگر آپ نے اہتمام کر لیا اور آپ نے نیت کر لیا انشاءاللہ نہیں میں اس مقدس مہینے کو ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا، اس مقدس مہینے کی قدر کروں گا، اس مقدس مہینے کی عظمت کروں گا، اس مقدس مہینے کا احترام کروں گا، تو میرے بھائیوں خدا کی قسم اس مقدس مہینے کے برکت سے اللہ پورا سال آپ کا اچھا کر دے گا انشاءاللہ۔ لیکن شرط ہے کہ ابھی سے نیت کر لو انشاءاللہ کہ اس مقدس مہینے کو ہم جو ہے میرے عزیز و ضائع نہیں ہونے دیں گے، اس مقدس مہینے کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے انشاءاللہ، اس مقدس مہینے کا ہم احترام کریں گے۔ کیا کریں گے بولو؟ اگر ہم نے نیت کر لیا، اپنے کام کو آگے پیچھے کر لیا، ایک نفل بھی انشاءاللہ ہم نہیں چھوڑیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، لیکن اللہ معاف فرمائے میرے بھائیوں، اللہ معاف فرمائے کہ اس مقدس مہینے میں ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ نمازیں چھوٹ رہی ہیں، تراویح بھی چھوٹ رہی ہے، اور اس بندے کو کوئی پرواہ نہیں، اس مقدس مہینے میں بھی صرف ہم کو پیسے کی جو ہے لالچ ہے، کس طرح اور پیسے آ جائے۔ یہ مقدس مہینہ اللہ نے پورے 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ نیکیوں کا سیزن عطا فرمایا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ پوری زندگی آپ نفل پڑھ لو، نفل کا نفل ہی رہے گا۔ کیا رہے گا؟ نفل کا۔ لیکن اس مقدس میں نفل کو بھی اللہ تبارک و تعالی فرض کے برابر، آپ سوچو میرے بھائیوں، کتابوں کے اندر نے علماء نے لکھا ہے میرے عزیزو، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے دے، کہ ایک بندے نے جو ہے روزہ نہیں رکھا، اللہ نے صحت عطا فرمایا ہے، ہٹا کٹا ہے، اور روزہ نہیں رکھا کسی وجہ سے، پھر اس کو احساس ہو گیا ارے یہ تو اللہ کا بہت بڑا حکم تھا، میں نہ بیمار تھا نہ کچھ تھا، بس میں نے روزہ نہیں رکھا۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں آج دیکھو، تھوڑے تھوڑے سے بہانے سے روزہ توڑ دے۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ بندے کو احساس ہوا، پھر اس نے جو ہے ایک روزے کے بدلے یہ لگاتار 1 سال روزہ رکھا۔ کتنا سال بولو؟ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ واقعہ اللہ کرے دل میں لگے میرے بھائیوں، یہ کوئی میں ایسا بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کرے اللہ ہمارے دل کے اندر بیٹھا دے۔ میں آپ کو اچھی باتیں بتا رہا ہوں، اللہ کرے اللہ ہمارے دلوں کے اندر بیٹھا دے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے میرے بھائی۔ علماء فرماتے پورے سال اس نے رکھا، احساس ہوا۔ علماء فرماتے جو رمضان کی برکت تھا زندگی میں نصیب نہیں ہونے والا، رمضان کی جو برکت تھی اس کو کبھی، رمضان میں جو روزے کا اللہ نے رکھا ہے بھاؤ، جو روزے کا نیکی رکھا ہے، تم بعد میں قضا کرو سال بھر، فرمایا کہ جو ہے اس کا برکت تم حاصل نہیں کر سکتے۔ اب میرے بھائیو اللہ کرے اللہ ہمارے دلوں کے اندر بیٹھا دے۔ کیسا مقدس مہینہ ہے، کیسا اللہ نے میرے عزیز اس مقدس مہینے کا جو ہے بھاؤ رکھا ہے، رحمتیں رکھی ہیں، عظمت ہمارے دلوں میں بسانا چاہیے۔ اب میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں، اللہ سب سے پہلے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر اللہ آپ کو بھی میرے بھائیو عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کو اللہ نے کیسا اخلاق عطا فرمایا، اپنی امت سے کیسی محبت کرتے تھے، دشمنوں کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ وہ دشمن جس نے آپ کو پتھر برسائے ہیں، وہ دشمن جس نے آپ کے میرے عزیزوں جسم کے اندر رنگین خون کو جاری کر دیا ہے پتھر مار مار کر، وہ نوجوان وہ ظالم اب کئی میل تک میرے عزیزوں چل رہے ہیں، اور وہ ظالم پتھر مار رہے ہیں، اور آپ کے مبارک جسم سے خون جاری ہو گیا، اور آپ کا نالین جوتا جو ہے بھر چکا ہے۔ ایسے حال میں میرے عزیزوں دشمنوں کو کیا کیا تھا، آپ نے معاف کر دیا تھا۔ اور اللہ نے جو ہے جبریل کو بھیجا، اللہ نے جو ہے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں کے سردار آ گئے، سب لوگ آ گئے میرے عزیزو طائف کے اندر، اور کہے اللہ کے نبی پروردگار عالم نے ہمیں بھیجا ہے، آپ کی وہ سب کچھ دیکھا ہے، اور جو ہے اللہ نے جو ہے ہمیں آپ کے سامنے بھیجا، آپ کا حکم دے، آپ کے تابع ہیں ہم، جو آپ بولے یہ پہاڑ کے فرشتے ہیں، یہ ہوا کے فرشتے ہیں، آپ جو چاہیں یہ ہوا کے فرشتے ہیں، آپ کہیں تو یہ طائف والے جو ہے علماء فرماتے ہیں تو بڑے بڑے پہاڑ تھے، پہاڑیوں کے بیچ میں بستی تھی، آپ اگر چاہیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ یہ کچل کر ختم ہو جائے، یہ نیست و نابود ہو جائے جس نے اللہ کے نبی کو ستایا ہے، اللہ کے نبی کو تکلیفیں دی ہیں، آپ حکم تو کر دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی محبت دی تھی کہ دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا، اور کہا نہیں میں اس دنیا میں جو ہے بد دعائیں کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ دعا میں انہیں معاف کرتا ہوں۔
پوری دنیا میں ہسٹری ہے میرے بھائی، پوری دنیا میں تاریخ، ایسا انسان نہ کوئی آج تک پیدا ہوا ہے نہ ہو سکے گا، نہ ایسا کوئی حادثہ گزرا ہے۔ آج جو ہے لوگ جو ہے ذوق در ذوق جو ہے نا آج اسلام کو جو ہے میڈیا میں کیوں بدنام کیا جاتا پتہ ہے آپ کو؟ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ روزانہ لاکھوں لوگ مسلمان ہو رہے، کیا ہو رہے ہیں؟ تو ان کو نفرت پھیلانا ہے، اسلام کو نیچا دکھلانا ہے، لیکن اسلام تو اللہ کی طرف سے چلنے والا ہے۔ جتنا وہ نفرت پھیلا رہے ہیں اور لوگ ایمان میں، یہ میڈیا والے ہم بھی کبھی کبھی سب میں آ جاتا ہے یار برابر ہے یار، اپنے مسلمان صحیح نہیں ہے، اسلام، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ساری دنیا میں عزیز و آج دشمن بن چکے اسلام کے، کیونکہ امریکہ ہو، لندن ہو، جاپان میں، ابھی جاپان میں اسلام پھیل رہا، اللہ اکبر، کبھی ہم سنے نہیں تھے آج اتنا تیزی سے اسلام پھیل رہا جاپان کے اندر۔ علماء فرماتے فرانس میں تو جو کتنے لوگ روزانہ مسلمان ہو رہے ہیں، یہ لوگوں کو دیکھا نہیں جا رہا، اس لیے کیا کر رہے ہیں، طرح طرح کے میڈیا کے اندر پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں، نفرتیں، تاکہ جو ہے مسلمانوں کو تکلیفیں دے، تاکہ جو ہے اسلام کیا ہو جائے۔ لیکن اسلام کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارے وجہ سے نہیں پھیل رہا، یہ تو میرا عزیز اللہ پھیلا رہا ہے۔ تو اس اسلام کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، پتھر مارا جاتا ہے، خون سے آپ رنگین ہو جاتے ہیں، اس حال میں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ تو میں ان کے لیے دعائیں کرنے کے لیے آیا ہوں، تاکہ اللہ ان کو ہدایت سے مالا مال فرما دے۔ اللہ کے نبی معاف فرما دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، یہ ایمان نہیں لائے، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل ایمان لے کر آئے گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں سب سے پہلے میرے بھائی اسی طائف سے چل کر جو ہے ہندوستان میں جو آئے ہیں محمد بن قاسم، جن کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے اسلام پھیلایا یہاں پہ۔ اگر اللہ کی نہیں بدعا کہ ہم مسلمان آج ہماری نسل مسلمان ہندوستان میں نہیں ہوتی، وہ طائف سے سب سے پہلے علماء فرماتے ہیں محمد بن قاسم، جن کا نام سن کر لوگ اللہ اکبر، ذوق در ذوق لوگوں کو دیکھنے آتے۔